أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی صفت و ستائش بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے خاص اور لائق ہے۔ درود و سلام جناب امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکیزہ کے لیے، ہستی اقدس و مقدس کے لیے، جس نبی رحمت نے اللہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق کو اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے فعل اور عمل کے ذریعے بھی اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے ساتھ یہ تعلق اور وابستگی عارضی بنیادوں پر قائم نہیں ہے، بلکہ مستحکم بنیادوں پر، پختہ بنیادوں پر، مضبوط بنیادوں پر قائم اور دائم ہے۔ اور یہ تعلق ایسا کہ کیسی بھی حالت ہوتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کبھی کمزور نہ ہو پاتا تھا، بلکہ یہ جو خاص مواقع ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع یا غمی کے مواقع، بہت خوشی کا موقع ہو، بہت شدت کی تکلیف ہو، تلخی ہو، پریشانی ہو، یہ موقع ہو، ایسے مواقع پر تو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہی نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دیا، ثابت کرنی، ڈٹ جانا، ٹھہراؤ پیدا کرنا، اپنے آپ کو حق کے اوپر جما لینا، ڈٹ جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور یہ تعلق ہمیشہ قائم اور دائم رہے، یہ اسلام کا مطلوب و مقصود ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ نماز جس کی حفاظت کا حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، عام نمازوں کی حفاظت کا عام حالت میں بھی حکم ہے، لیکن جب کوئی ایسا موقع آیا جب انتہائی شدت تھی، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن نے ایسے موقعوں کے حوالے سے کہا ہے کہ اذ زاغت الابصار، خوف کی شدت کی وجہ سے آنکھیں الٹا گئی، پلٹا تھا، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، انتہائی شدت کی حالت۔ کیا اس حالت میں بندہ صرف اپنی جان کی حفاظت کرے؟ بلکہ سوچئے صحابہ کرام تو اس وقت میں صرف اپنی جان کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ کیفیت تھی کہ یہ اگر مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو دین مٹ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
لیکن اس وقت میں وہ عبادت اور نماز والا تعلق کمزور ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ حکم آ گیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ کتنے خوف کی حالت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو نماز پڑھانی، خوف کی نماز کے صلاۃ خوف کے مختلف طریقے کتب احادیث میں موجود، اور وہ آپ نے نماز مختلف انداز سے پڑھائی۔ یہ استقامت کی عمدہ مثال ہے۔ تلواریں چل، نیزے لہرائے جا رہا، تیر پھینکے جا رہا، انتہائی خوف کی حالت، لیکن نماز کے معاملے میں کمی نہیں ہے۔ یہ استقامت کی کتنی روشن مثال ہے۔ اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق مضبوط بنانا اور اس پر پھر ڈٹ جانا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کے اندر ہر موقع پر ذکر کرنے کے ساتھ ہلا دیا، ہر وقت ذکر کرنے کا حکم ہے، لوگوں اللہ کو یاد، اللہ کو یاد، اللہ کو یاد۔ اب جنگ جب ہو رہی ہوتی، بندے کو اپنے آپ میں ہوش نہیں ہوتی، فکر کر ہر طرف وہ فکر سمٹ کر ایک طرف لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی قرآن کہتا ہے لوگوں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تم ملو دشمنوں سے، تمہارا ٹکرا ہو جائے دشمن کے ساتھ، ملاقات ہو جائے دشمنوں کے ساتھ، فاثبتوا ایک تو ثابت کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد آنا، کثرت سے اللہ کو یاد آنا، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ استقامت میں عمدہ مثال ہے کہ عام حالت کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تمہارے دل و دماغ میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ لوگوں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز کا نام ہے، بڑی نعمت کا نام ہے۔ شریعت نے تمہیں بتلایا کہ زندہ اور مردہ کے اندر فرق کرنے والی چیز یہ ذکر ہے۔ مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کتنی واضح ہے۔ جنگ کے اندر اس کو فراموش کرنا یہ عدم استقامت ہے، کہا نہیں اس کو فراموش نہیں کرنا، اس کو یاد رکھنا، کرتے رہو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تربت، تمہارے دل کے اندر استقامت رہے گی، تمہارا دل مضبوط رہے گا، اللہ کی یاد تمہاری زبانوں پر ہوگی، اللہ تمہاری مدد کے لیے رہے گا، لوگوں اللہ کو اس مشکل کی حالت میں ملا داتا۔ ماہ سیام کے بعد، رمضان مبارک کے بعد میں آپ کے سامنے یہ چیز اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اور میں نے خطبہ عید کے اندر بھی اس کا کچھ حوالہ دیا تھا، آج اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ روزے رکھ لینے کے بعد، تراویح پڑھ لینے کے بعد، قرآن پاک کی سماعت کرنے اور تلاوت کرنے کے بعد، اب شوال کے اندر ہم یکسر اس حالت سے نکل کر بہت دور چلے جائیں، ہماری نمازیں وہ ہم سے ہاتھ سے نکل جائیں، روزوں کی ہمیں فکر نہ رہے، نفلی روزوں کی طرف دھیان نہ رہے، ذکر اذکار کی طرف ہماری توجہ نہ رہے، نوافل کی طرف ہمارا ذوق نہ رہے، تہجد اور قیام اللیل وہ ہم زیادہ نہیں تو تھوڑا بھی چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم استقامت پر نہیں، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم ایک نیک عمل جو ہم نے سیکھا تھا، تربیت حاصل کی تھی، ہم اس پر قائم نہیں ہیں۔ استقامت کا لفظی مطلب یہ سمجھیے کہ یہ قیام سے قامت سے نکلا ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کی کوشش کرنا،
استقامت باب کے اندر سین اور تا کا مطلب طلب اور کوشش کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اپنی جستجو کرنا، طلب رکھنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، تگ و تاز کرنا، یہ استقامت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ استقامت کسی تعویذ گنڈے کا نام ہے کہ ہم اس کو باندھ لیں یا گھول کر پی لیں۔ استقامت کسی گولی کا، ٹیبلٹ کا، انجیکشن کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کو لگوا لیں، پھانک لیں۔ استقامت کا مطلب ہے قائم رہنے کے لیے کوشش کرنا، اپنی جستجو رکھنا، اپنی محنت کرنا، ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس پر لگے رہنا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات آپ اپنے رب سے استقامت کی دعا کیا کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی اپنے بندوں کو، ایماندار بندوں کی یہ خوبی اور خاصیت بیان کی ہے، وہ یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ اب قرآن کی دعا بھی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کی دعا بھی سن لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے اور محبوب بندے یہ دعا کیا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ نہ پھیر دینا، ٹیڑھا کر دینا ہمارے دلوں کو، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے برگشتہ نہ کر دے، منحرف نہ کر دے، پرے اور ہٹا نہ دے، دور نہ کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اللہ عطا کر دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، کیونکہ اللہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہی وہاب ہے۔ وہاب کا مطلب ہے بہت دینے والا، بہت عطا کرنے والا، بہت نعمتیں برسانے والا۔ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا مانگتے رہا کرے، اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے، یا اللہ یہ ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا۔ اللہ تمہیں دین عطا کیا، دین پر قائم رکھ، نماز پڑھنے کی توفیق دی، کبھی بے نمازی نہ بنا، ہمیشہ روزے رکھنے کی تو نے توفیق دی۔ اللہ کبھی ہمیں ایسی زندگی نہ ہے کہ ہم روزہ چھوڑ بیٹھے، خواہ روزے چھوڑنے پڑے۔ اللہ ہم ہمیشہ اپنے حق پر قائم ہیں، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم کسی کے حق پر ڈاکے ڈالیں۔ اللہ ہم نیکی کرنے والے، کبھی ہمیں نیکی سے چھڑا کر گناہ کرنے میں نہ ڈال دیں۔ اے مالک ہمیں ہمیشہ استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں نیکی کی طرف قائم اور دائم فرما دے، کہیں ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے۔ یہ بندے کے اللہ سے دعا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی اس آیت کا عملی دیکھیں مشاہدہ، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہی ترجمہ تقریباً جو قرآن پاک کیا ہے۔ چلیں لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ مجھ مصطفیٰ کے دل کو ثابت فرما دے، قائم فرما دے، علی دینک، اپنے دین کے اوپر، اپنے دین پر اے اللہ مجھ مصطفیٰ کے سینے کو، دل کو قائم فرما دے، ثابت فرما دے۔ اور پھر اگلا جملہ وہ بھی اسی طرح، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے،
صرف قلبی الی طاعتک، اللہ مصطفیٰ کے دل کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ اللہ کبھی مجھ سے نافرمانی نہ ہو، اللہ کبھی مجھ سے گناہ نہ ہو، اے اللہ کبھی میں تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ نکل جاؤں۔ اللہ میرے اوپر کوئی ایک پہر بھی ایک لمحہ ایک ساتھ بھی ایسی نہ گزرے کہ مجھ سے گناہ ہو سکے، بلکہ اللہ مجھ مصطفیٰ کے دل کو ہمیشہ دین پر قائم فرما دے، اطاعت کی طرف موڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بار بار یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے، بلکہ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ یہ دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جگر چاہے پھیر سکتا ہے۔ لوگوں اللہ کے ثابت قدمی کی دعا مانگو، میں تو ثابت قدمی کی اس لیے دعا مانگتا ہوں۔ آج یہ حالت ہے کیا پتا اللہ اس کو کہاں پھیر دے۔ لوگوں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ میرے دل کو دین کی طرف موڑ کر رکھ، اطاعت کی طرف پھیر کر رکھ۔ حضرات ہمارا کوئی اس کے اوپر قبضہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں بس میں دیکھ لوں تو میرا یہ حق ہے۔ کیا پتا کیسی حالت آ جائے، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے محلے ماحول کے اندر رہنے والے لوگ، انہی گلی محلوں کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، کبھی ان کو نماز کی توفیق نہیں ہے، کبھی حق حلال کی تمیز نہیں ہے، کبھی نیکی اور بدی کے اندر فرق محسوس نہیں ہوتا ان کو۔ حضرات وہ بھی ہمارے بھائی بندے ہیں، ہمارے ماحول میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں، کتنے دور نکل چکے ہیں۔ اللہ سے گناہ مانگا کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور اللہ ہمیں ان کے انجام میں بس سے محفوظ فرما۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، دین پر قائم اور دائم فرما۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے کہ جو لوگ دین کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے، اور پھر دوبارہ استقامت کا ترجمہ یاد کر لیں، اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ قائم سے نکلا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر دین پر قائم رکھنے کی کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ کسی پھکی کا نام نہیں ہے، کسی گولی کا نام نہیں ہے۔ استقامت کا مطلب خود کوشش کریں، ہمت کریں۔ جو اللہ پاک نے آپ کو وقت دی ہے، اس وقت میں سے وقت نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی التجا دعا کی طرف اپنے آپ کو موڑ کر رکھیں۔ اللہ سے دعا کیا جائے، وہ میں آگے بتلاتا ہوں چند کرنے کی چیزیں جن کی وجہ سے استقامت ملتی ہے۔ ایک تو یہ چیز یاد رکھیں کہ دعا مانگتے رہا کریں اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اور پھر دیکھیں اس کے شریعت نے فائدے کتنے ذکر کیے۔ جو آدمی استقامت پر قائم اور دائم رہتا ہے، اللہ پاک اس کو کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر سورہ جن ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر، اور 34ویں پارے کی سورہ سجدہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ تذکرے کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے وعدے ہیں اور میرے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے، بندوں سے میں نے وعدے کر رکھے ہیں۔ اللہ کی استقاموا علی الطریقہ، اگر یہ لوگ قائم ہو جائیں استقامت اختیار کر لیں علی الطریقہ اس دین کے اوپر، اللہ پاک نے دین کو طریقہ کا ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ہے جو اللہ پاک کا عطا کرتا راستہ ہے۔ اگر میرے بندے اس پر قائم اور دائم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا،
تو ہم ان کو وافر پانی عطا فرمائیں گے۔ حضرات آپ کو پتہ ہے کہ پانی بڑی نعمت کا نام ہے، پانی بہت بڑی سوغات کا نام ہے، پانی ہماری زندگی کا نام ہے، جس سے پھل بھی پھلتے ہیں، انسان بھی پھلتے ہیں، جانور بھی پھلتے ہیں، ساری چیزیں کس کے ساتھ پھلتے ہیں؟ پانی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے دین پر قائم ہو جائیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، راستے نعمتوں کے راستے کھول دیں گے۔ اور اس نعمت کا نام کیا ہے؟ یہاں پر ذکر کیا؟ پانی۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے علاقوں، شہروں والے لوگ ایمان لا کر استقامت اختیار کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کریں، ہر نیکی کے کام کو کریں، ہر بدی برائی سے بچنے والی زندگی، اسی کو استقامت کہتے ہیں، مستقل اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر لوگ یہ راستہ اختیار کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیں، دروازے ان کے لیے کھول دیں، زمین سے بھی برکتیں نظر آئیں، آسمانوں سے بھی برکتیں جھوم جھوم کر برستی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے لیے سارے مسئلے ہم حل کر دیں گے اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، سونے کو اللہ ہیرو میں اللہ کے لیے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں میرے بندو۔ اگر تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، تم میرے بن جاؤ گے میں آب و ہوا کو تمہارے موافق کر دوں گا، پانی کو تمہارے باعث رحمت بنا دوں گا۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ پانی کئی قوموں کے لیے تباہی کا باعث بنا، پانی کی کمی قوموں کے لیے تباہی کا باعث بنی۔ اگر تم میرے بن جاؤ گے تو پانی تمہارے لیے اس طرح نازل کروں گا، تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو، ڈٹ جاؤ، میرے دین کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، وفاداری کرنے والے بن جاؤ۔ اس طرح دوسرے دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دوسرے دیکھیں وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کیا کہا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف یہی نہیں کہا بلکہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر ڈٹ گئے۔ جناب رب رب تو ساری کہتے ہیں لیکن جب دل کرتا ہے تو رب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، رب کے ساتھ باندھے ہوئے عہد و پیمان کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا رب اللہ صرف حلق تک ہے، تو واقعی حلق تک ہے، دل کے اندر ابھی تک ان کا رب اللہ نہیں پہنچا۔ جب پہنچا نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ تب ہوگا جب ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے راحت اور آسودگی، آخرت میں بھی اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے صلاح و فلاح رکھی ہے۔ دوسری ہے، تیسری ہے رب دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، شروع میں مطلب وہی ہے وہ لوگ
جو ایمان لائے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ کی اس کے اوپر ڈٹنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسی پر قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ رب اللہ کہنا بھی چھوٹی بات ہے، رب اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ میرا ایمان میرا عقیدہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہے، جو کچھ میرا رب میرے لیے فرما رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اور اسی پر میں قائم اور دائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں منفعت نظر آئی، ذاتی مفاد نظر آیا، کہاں اللہ کا حکم اس کو پسے پوش ڈال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت موجود نہیں۔ استقامت یہ ہے کہ رب کا نام لے لیا، رب کے حکم کو سن لیا کہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی استقامت پر قائم رہتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم قائم ہیں، اور یقین جانیں یہ کیفیت زندگی کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، مرنے کے وقت میں بھی موجود ہوگی اور قیامت کے وقت میں بھی موجود ہوگی۔ بندہ جب اللہ کے دین کے ساتھ قائم رہتا ہے، بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں، میاں تو سچ بول رہا ہے، دیکھ اتنا بڑا لاکھ ہو جائے گا، تو سچی بات کہہ رہا ہے، بہن بھائی پیٹ سے چھوٹ جائیں گے، تو حق کا فیصلہ کر رہا ہے، مال تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے وقت میں جب بندہ دین کے ساتھ قائم رہتا ہے، وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیال آتے ہیں، لوگ دلوں کے اندر باتیں ڈالتے ہیں، سچی بات نہ کر، صحیح بات نہ کہیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جا، پوری دنیا کی جو کر رہی ہے ان کا گزارا چاچا، دیکھنا فلانا بندہ مسجد کا نمازی ہے، حاجی ہے، وہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، تو کر لے گا کیا فرق پڑے گا؟ دل کے اندر 1001 وسوسے اور خیالات آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ رب اللہ کہنے کے بعد، اللہ پر کامل ایمان کے بعد ڈٹ جاتا ہے کہ جو دنیا جو کوئی کرتا رہے، پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے ہو جائے، جب مجھے پتا چل چکا ہے کہ حق اور سچ یہ ہے، میں اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ میں تو پوری زندگی اللہ سے دعا مانگتا رہا تھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم اور دائم فرما دے۔ جب حق کا مجھے پتا چل چکا ہے، دنیا جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، رشتہ داری ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، میں نے اپنے رب کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ حضرات جو آدمی ڈٹ جاتا ہے، اس ڈٹنے کو استقامت کہتے ہیں، اور یہ کسی بندے کے پاس ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جب اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، تعلق مضبوط رکھتے ہیں، پاؤں کے اندر لغزش نہیں آنے دیتے، اپنے آپ کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھتے ہیں، چاہے کتنا ہی لاس ہو رہا ہوتا ہے، نقصان ہو رہا ہوتا ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس موقع پر اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، بندے کے اوپر فرشتے آ جاتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں ہے، ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، اور تو اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط رہ لے، تعلق قائم رکھنے والے قائم رکھ لے اپنے تعلق کو، اللہ پاک تجھے ہر قسم کی ٹینشنوں سے آزاد کر دے گا، اللہ پاک تیرے نقصانوں کو خود ہی پورا کر دے گا۔ اور دیکھیں جو آدمی اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتا ہے کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، اگر آج اس کو زیرو ہونا نظر آ رہا ہوتا ہے کل اللہ اس کو ہیرو بھی بنا دیتا ہے، اور ہے یہی۔ اور واقعی سیانے کہتے ہیں بندے کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب اس کی آزمائش ہوتی ہے، جو آدمی ڈھہ جاتا ہے گر جاتا ہے وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، اور جو آدمی ڈر جاتا ہے اللہ اس کو زیرو سے ہیرو فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو مضبوط رکھ، اور یہ سوچیں جب کوئی مسئلہ بنے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میری کیا اوقات کیا حیثیت، اللہ تیرا حکم آ چکا ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اللہ اگر تو رحیم اور کریم ہو کر تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میری کیا مجال ہے، میں اس سے نکل جاؤں، اللہ مجھ سے زیادہ تو میرے ساتھ، میرے ماں باپ سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ تو میرے ساتھ محبت اور شفقت کرنے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرا حکم مانوں گا مجھے نقصان ہوگا؟ کبھی ہو سکتا ہے؟
یار ہم اپنے بارے میں اپنا فیصلہ کرتے ہوئے چوک سکتے ہیں، بھول کھا سکتے ہیں، دھوکہ کھا سکتے ہیں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہمارے ماں باپ، محبت کرنے والے بھول کا شکار ہو سکتے ہیں، دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ میرا اور آپ کا مالک کبھی بھول بھی نہیں سکتا ہے، کبھی دھوکہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کبھی اللہ کے وعدوں پر یقین تو کرے، جو اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہہ دے یا اللہ تو نے کہہ دیا ہے، بس ہم اس پر قائم ہیں۔ جب قائم رہیں گے اللہ پاک فرشتوں کو تسلی کے لیے اتار دے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، کیوں پریشان ہو، کیوں فکر میں مبتلا ہو، کوئی غم نہیں، کوئی فکر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آگے جنت کی بشارت پالو، نیکی پر ڈٹ جاؤ، آگے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے جو آدمی دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا، بعض بات وہ لاش اٹھا رہا ہوتا ہے، بعض بات اپنے ہاتھ کا نیکی کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو وسوسے چوک کے دے رہا ہوتا ہے، تو اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو حج کے لیے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر صرف 30 لاکھ ادھر لگ جائے گا، اور 30 لاکھ میں تو ایک دکان خرید سکتا ہے، ایک پلاٹ خرید سکتا ہے۔ زکات دیتے ہوئے شیطان بہکاوے دیتا، تو 10 لاکھ کی زکات دے رہا ہے، اس کے ساتھ کتنے کاروبار کر سکتے، 5 سال میں تیرا کیا کچھ بن جائے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے چیز، جنت کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اس کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہی کام کرو گے تو اللہ پاک کے وعدے پورے ہوں گے اور اللہ تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھی، اللہ کے حکم سے ہم تمہارے ساتھی، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے۔ یہ فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ والو تم دین کے ساتھ ڈٹ جاؤ، دین کے ساتھ ڈٹ جاؤ، دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی فکروں سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ 3 ہے، چوتھی آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ یہاں پر بھی ذرا غور کر لیں، اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی پابند کیا اور نبی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے، توبہ طائب ہونے والے ایمانداروں کو بھی پابند کیا۔ حکم دیکھیے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ کی استقامت کریں اس حکم پر جو اللہ پاک نے آپ کو حکم دے دیا ہے، جس چیز کا آپ کو مامور بنا دیا گیا ہے، جس چیز کا آپ کو پابند کر دیا گیا ہے، آپ اس پر استقامت اختیار کریں۔ صرف آپ ہی نہیں، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے نبی جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے، آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ حضرات مجھے بتائیے کیا ہم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے دامن کو تھاما ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ اور ورد کیا ہے، اپنے لیے اس کو حفظ جان اور حفظ زبان بنایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے مصطفیٰ کے ساتھیوں تم بھی استقامت اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو، استقامت کے اندر یہ بھی چیز یاد رکھو، وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَطْغَوْا، کبھی سرکشی نہ کیا کرو، کبھی استقامت سے دائیں بائیں نہ ہٹا کرو، کبھی اللہ کے دین کے معاملے میں آگے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو تمہارا مالک اس کو دیکھنے والا ہے۔ کبھی سرکشی نہ کیا کرو۔ کیا مطلب سرکشی کا؟ پوری زندگی ناب استقامت کے ساتھ چل رہی ہے، گزر رہی ہے، لیکن موقع آ گیا جناب فیصلہ کرنے کا، فیصلے میں جناب سامنے اپنا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، برادری والا ہے، ہم زبان ہے، ہم تعلق ہے، وہ شخص نظر آ گیا ہے،
موقع پر کیا نماز، کیا روزے، کیا خلافے، کیا حج عمرے سارے ایک طرف رہ گئے، اور جناب نے فیصلہ کیا ہے صرف زبان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، اپنے ہونے کی وجہ سے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس کو استقامت، فیصلہ وہ کیجئے جو اللہ کی نظر میں حق پر مبنی ہے۔ ولا تطغوا، کیا فرمایا اللہ نے؟ حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ جو اللہ پاک نے تمہیں کہہ دیا ہے اس کا پابند کر دیا، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ ولا تطغوا، لوگوں سرکشی نہ کرنا، دین سے انحراف کی کوشش نہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس کا بھی وہی مطلب، ڈٹ جائیے اللہ کے حکموں کے ساتھ۔ اے نبی اس راستے کے اندر اگر مشرکین آتے ہیں، مشرکین کے معاملات آتے ہیں، کوئی پرواہ نہ کیجیے، ان سے اعراض کر لیجیے، منہ موڑ لیجیے، لیکن دین کی طرف اپنے رخ کو قائم اور دائم رکھیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے ذرا، مشرکین سے منہ موڑنا ہے اور منہ رکھنا کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو قائم رکھیے دین کی طرف سیدھا ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، دو سو نہ ہو، سے سو نہ ہو، چہار سو نہ ہو، یعنی نہ دو طرف، نہ تین طرف، نہ چار طرف، نہ آگے پیچھے، بلکہ حنیفہ یکسو، ایک طرف ہو کر اپنے رب کے دین کے ساتھ واپس قائم ہو جائیے۔ اے مصطفیٰ، آپ کا رب آپ کو اس چیز کا پابند فرما رہا ہے، ان اقیم وجہک للدین حنیفا، اپنے رب کے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کرنے قائم کر دیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، صرف ایک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے حنیف رکھا ہے۔ حنیف کا مطلب ہے جو یکسو ہو، ایک طرف ہو کر چلنے والا ہو، صرف دین کی طرف رخ کرنے والا ہو، اسر ہو یسر ہو، خوشی ہو غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو کسی طرف نہ دیکھنے والا ہو، ہر معاملے اپنے رب کو، رب کے دین کو دیکھنے والا ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ جو اللہ تعالی نے لفظ اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بولا تھا، وہی چیز اللہ نے اپنے مصطفیٰ جناب حبیب کریم علیہ السلام کو کہا ہے، پابند کیا ہے، ان اقم وجہک للدین حنیف، اور ساتھ کیا کہا؟ ولا تکونن من المشرکین۔ ایک جگہ پر کہا اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے، یہاں پر کہا مشرکین میں سے نہیں ہونا۔ ان کے ساتھ کیا تعلق آپ کا؟ چھوڑیے ان کو، آپ کا کام ہے دین کے ساتھ وابستہ رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے کہنے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کیجیے۔ ایک حدیث پاک نے مجھے کوئی ایسی چیز بتلائی کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، پھر مجھے کسی سے سوال کرنے کا مجھے ضرورت ہی محسوس نہ، کوئی ایسی چیز بتلا دی۔ آقا فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، جب یہ کہہ دو نا کہ آمنت باللہ، یہ کہنے کے بعد ثم استقم، ڈٹ جاؤ۔ کیا کریں؟ استقم، ڈٹ جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ اس میں کہو ربی اللہ ثم استقم، میرا رب اللہ ہے، آمنت باللہ، یا ربی اللہ چیز ایک، آمنت باللہ کہنے کے بعد، ربی اللہ کہنے کے بعد، ربون اللہ کہنے کے بعد استقم، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم دین والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کی شریعت کو ماننے والے ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، حدیث کو ماننے والے ہو۔ جب تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، دین کو مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، پھر اب اس کے اوپر ڈٹنے کی کوشش کرو، بس یہی تمہارا سب کچھ۔ کہا اللہ کے رسول کیا یہ اتنی بڑی چیز ہے، مجھے اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کہا بس اس چیز پر ڈٹ جاؤ، تمہیں اور کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ کیا چیز؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ۔ پھر اس کے بعد
ہمت کرے کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہو۔ بار بار بندے کے اوپر پریشانی ہوتی، بیماری ہوتی، ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، شیطان اس کو آگے وسوسے ڈالتا ہے، تو فلاں کے پاس چلا جا، فلاں کام کر لے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شرکیہ معاملات ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں، لوگ بھی مشورے دے تو فلاں کے پاس چلے جا معاملہ حل ہو جائے گا، چوری ہوگی فلاں کے پاس چلے جا، لوٹا گھما لو، تمیز کروا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا، فصل نہیں ہو رہی، معاملہ حل نہیں ہو رہا، فلاں کے پاس، شرکیہ لوگوں کے پاس جا کر، یہ مسلمان ہو کر ہندوؤں کے پاس، مسیحی بابوں کے پاس، بنگالی بابوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ دکھلا کر قسمت معلوم کر، یہ لوٹے گھما رہے ہیں، دھاگے چڑھا رہے ہیں۔ اور میاں جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا ہے، کیا تمہارے لیے اللہ کے دین کے اندر شفا موجود نہیں ہے، رہنمائی موجود نہیں ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ ثم مستقیم، جب اللہ کو اللہ کہہ دیا ہے پھر اللہ کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اپنے دین کو کہہ رہا ہے یہ کامل دین ہے، مکمل نعمت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسئلے کا حل اس کے اندر موجود نہیں؟ بعض اوقات اللہ یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا ہے، سن لیا ہے کہ جناب دنیا کے اندر آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ قرآن نے نہیں کہا کہ تمہاری جانوں کے اندر، تمہارے اولاد کے اندر، تمہارے مالوں کے اندر میں تمہیں آزماؤں گا، دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی کے اندر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں صرف آمنا کہنے سے تم نے سمجھ لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ثم لا یفتنون، آزمائش نہیں ہوگی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہم نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ نے آزمائشوں سے پناہ عطا، اللہ سے آزمائشوں سے پناہ مانگا کہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، لیکن اللہ اگر آزما لے تو پھر اس پر استقامت اور صبر اختیار کرے۔ اللہ سے پناہ مانگے لیکن اگر استقامت، اگر مسئلہ بن جائے تو پھر اللہ سے کیا کرے؟ اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ میری مدد فرمائے۔ اور قرآن نے اسی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے عظیم المرتبت ہستی جناب آقا علیہ السلام، لیکن پڑھیے سیرت کا مطالعہ کیجئے، آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ امتحان اور آزمائشیں، آپ نے فرمایا تھا لوگوں اشد البلاء الانبیاء، لوگوں صرف میں نہیں، ہر زمانے کے اندر ہر نبی سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا سارے نبیوں سے زیادہ اللہ نے میرے اوپر آزمائشیں ڈالی، دشمن سخت تھے، ماحول بڑا کڑا تھا، اتنے پاپی اور ظالم دشمن تھے کہ آقا کے چھوٹے بچے 18 مہینے کے بچے کے فوت ہونے پر بھی ڈول ڈمکے بجا رہے ہیں۔ اتنا ظالم آپ نے کبھی دشمن دیکھا ہے؟ گھر میں فوت بھی ہو جائے دشمن بھی کہتے ہیں یار ان کے گھر میں فوت کے بعد میں نبڑ نہیں، لیکن یہ اتنے کمینے لوگ تھے کہ بچہ فوت ہوا ہے پھر بھی خوشیاں منا، اتنے ظالم لوگ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دے کر پتہ کیا کہتا ہے؟ دو آیتیں آپ نے سامنے پڑھ، اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے پیغمبر جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے، ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے ویسے صبر کریں، ہمت نہ۔ دوسری آیت اس کے اندر نبی کے لیے بھی نصیحت ہے اور آخر میں ہم ایمانداروں کے لیے بھی نصیحت ہے، پتہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی یہ بہت سارے نبی جن کے واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کس لیے بتا رہے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا کر دیں، آپ کے دل کو استقامت اور مضبوطی عطا فرما دیں۔ نبیوں کے واقعات، فلاں نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، حتیٰ کہ بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی تو آپ نے پڑھا، بیٹوں نے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی آپ نے پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس لیے نبیوں کے واقعات بتلاتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائیں۔
لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ نبیوں کے واقعات کی وجہ سے دل کو استقامت بھی ملتی ہے، حق حقیقت کا پتہ بھی چلتا ہے، ایمانداروں کے لیے نصیحت اور آنکھیں کھولنے کا باعث بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان میرے اور آپ کے لیے ایمانداروں کے لیے ثابت کرنے کا ذریعہ، حق حقیقت کے کھل جانے کا ذریعہ کہ پہلے واقعات کا پتہ نہیں تھا، نبیوں کے واقعات بتلائیں تو حق حقیقت کا بھی پتہ چلا۔ تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے موعظہ، چوتھے نمبر پر فرماتے ذکرہ، اس میں نصیحت بھی ہے اور لوگوں تمہارے لیے یادگاری بھی ہے، تمہارے لیے بیداری بھی ہے۔ اللہ پاک ان واقعات کے ذریعے تمہاری آنکھیں کھولتا ہے، تمہیں نصیحت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں قرآن کی اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر چاہتے کہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے تو پھر اولو العزم لوگوں کی شخصیات کا، اولو العزم لوگ جو ان کے کردار اور سیرت کا مطالعہ کیجئے، سب سے زیادہ اولو العزم لوگ اللہ پاک کے نبی اور اللہ کے پیغمبر گزرے، ان کے کردار کو پڑھیے، قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر ان کے واقعات کو پڑھیے۔ اولو العزم لوگ صحابہ کرام ہیں، ان کے واقعات کو پڑھے، دیکھیں گے کہ جتنے نیک اور سارے لوگ تھے اتنے ہی زیادہ ان کے اوپر آزمائشیں تھی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جو آدمی جتنا زیادہ حق کے قریب ہوتا ہے، حق کے اوپر قائم اور دائم ہوتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جو نکما اور نکھٹو آدمی ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بھی آپ کو اس کا مخالف نظر نہیں آئے گا۔ جو جتنا زیادہ حق کے اوپر قائم ہوگا، حق کے قریب ہوگا، دنیا کو اتنی زیادہ اس کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے کہا لوگوں جو حق اور حقیقت والے لوگ ہیں، سچے لوگ، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کا مطالعہ کریں، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پھر میں نے جو پہلے آپ کو دعائیں بتلائی تھی، دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کہ کون کون سی دعائیں بتلائیں گے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، پہلی دعا۔ دوسری دعا کیا بتلائی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ تیسری دعا قرآن پاک میں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمارے قدموں کو ثابت فرما دے، منصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے۔ یہ بھی دعا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے عمل اور کردار کے ذریعے مجھ سے استقامت مانگو۔ اچھا یہ تو ہوگی دعائیں۔ ایک اور چیز یہ قرآن پاک میں وہ آخری چیز بتا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے جو یہ کام کریں۔ یہ تو دعائیں ہوتی ہیں، اب کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ یہ بھی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر لوگ وہ کام کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جی وہ کام کر لیں جس کی نصیحت، کس کی نصیحت ہے ہمیں؟ قرآن اور سنت، ایسے ہیں اگر یہ کام کر لیں گے لکان خیر اللہ، ان کے لیے تو بہتر ہوگا۔ اور نمبر 2 وہ اشد تثبیتا، اور ان کے لیے بہت زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ بن جائے گا، استقامت کا ذریعہ۔ جس استقامت کیسے ملتی ہے؟ دعا کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی کریں، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ جب یہ کام کر لیں گے تو اللہ نعمت عطا فرمائے گا۔ پہلے بھی میں نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، دوسری نعمت آخری نعمت یہ ہے کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ پاک پھر اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کہاں؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، استقامت نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔